ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پرفتن شہر اگربو میں جیسمین نام کی ایک تابناک اور پرجوش شہزادی رہتی تھی۔ اس کی حیرت انگیز خوبصورتی کو صرف اس کے شدید عزم اور محل کی دیواروں سے باہر کی دنیا کے بارے میں اس کے ناقابل تسخیر تجسس نے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ محل کی شان و شوکت اور اس کی شاہی ذمہ داریوں نے اسے زندگی میں کچھ اور کرنے کی تڑپ میں پھنسا ہوا محسوس کیا۔ ایک گرم اور تاروں سے بھری شام، جب وہ اپنے بیڈ روم کی کھڑکی سے باہر اپنے سامنے پھیلے وسیع صحرا کو دیکھ رہی تھی، جیسمین نے محل کے باغ میں ایک عجیب اور شاندار پھول کو الفاقتی دیکھا۔ اس کی پنکھڑیاں چمکدار نیلم کی طرح چمک رہی تھیں اور اس کی خوشبو کسی بھی چیز کے برعکس تھی جس کا اس نے کبھی سامنا نہیں کیا تھا۔ وہ فوراً جان گئی کہ یہ کوئی عام پھول نہیں ہے، یہ ایک جادوئی پھول تھا۔ اس حیرت انگیز پودے کے رازوں کو جاننے کے شوقین، جیسمین نے چاند کی نرم چمک سے رہنمائی کرتے ہوئے باغ میں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جتنا قریب آتی گئی، اس کی خوبصورتی سے وہ اتنی ہی مسحور ہوتی گئی۔ جیسے ہی وہ پھول کو چھونے کے لیے آگے بڑھی، ایک چمکتی ہوئی دھند نے اسے لپیٹ لیا اور پھول سے ایک پرسکون آواز اس سے بولی، شہزادی جیسمین، میں اس جادوئی پھول کی محافظ ہوں۔ آواز نے سرگوشی کی، میں اب جیسے پاکیزہ دل والے کسی ایسے شخص کا انتظار کر رہا ہوں جو میرا راز دریافت کرے۔ میری ایک پنکھڑی اکھاڑ لو، اب پر عجائبات کی دنیا کھل جائے گی۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ چمیلی نے جادوئی پھول سے ایک واحد چمکدار پنکھڑی چنی۔ ایک لمحے میں اس نے خود کو ایک غیر حقیقی اور دم توڑنے والے دائرے میں پہنچا دیا تھا۔ وہ ایک قدیم، صوفیانہ جنگل کے بیچ میں کھڑی تھی جو بات کرنے والے جانوروں، رنگ برنگے پرندوں اور جادوئی مخلوقات سے بھری ہوئی تھی۔ جیسمین کا دل جوش سے دھڑک رہا تھا اور اس نے محسوس کیا کہ یہ جادوئی پھول اگربو سے آگے کی دنیا کو دریافت کرنے کے لیے اس کی کلید ہے۔ اس نے اس جادوئی دائرے کی تلاش میں دن گزارے، ایسی مخلوقات سے دوستی کی جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور فطرت کی ہم آہنگی کے بارے میں سیکھا۔ اسے عقلمند بوڑھے الوگ نے سکھایا، رات کو روشن کرنے والی فائر فلائز کے ساتھ رقص کیا اور چیٹی گلہریوں کے ساتھ کہانیاں شیئر کیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، جیسمین سمجھدار ہوتی گئی اور اپنے ارد گرد کی دنیا سے زیادہ جڑتی گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی بادشاہی ایک وسیع، خوبصورت کائنات کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس نے اپنی اندرونی طاقت اور قائدانہ خوبیاں بھی دریافت کیں جنہیں وہ اگربو واپس لا سکتی تھی۔ ہچکچاتے ہوئے وہ اپنے محل میں واپس آ گئی جہاں سب اس کے اچانک غائب ہونے سے پریشان تھے۔ اس نے اپنی مہم جوئی سے جو علم اور حکمت حاصل کی تھی، اس سے جیسمین ایک زیادہ ہمدرد اور سمجھدار حکمران بن گئی۔ اس نے ایسی پالیسیاں نافذ کیں جن سے نہ صرف اس کے لوگوں بلکہ آس پاس کے ماحول کو بھی فائدہ پہنچا۔ محل کے باغ میں جادوئی پھول کھلتا رہا، اس ناقابل یقین سفر کی یاد دہانی کے طور پر جس نے شہزادی جیسمین کو تبدیل کر دیا تھا۔ یہ اس کی شاہی ذمہ داریوں اور محل کی دیواروں سے پرے دنیا کے لیے اس کی نئی محبت کے درمیان اتحاد کی علامت کے طور پر کھڑا تھا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، اگربو کے لوگوں نے جیسمین کے دون حکومت کو شکر گزاری اور تعریف کے ساتھ دیکھا، کیونکہ وہ ایک ایسی ملکہ بن گئی تھی جو مہربان دل اور روشن رو دونوں کے ساتھ حکومت کرتی تھی۔ اور بھی مزیدار کہانیاں دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں سیدی کامکس کو اور بیل کی آئیکن کو دباؤ تاکہ تمام کہانی تک سب سے پہلے آپ پہنچ سکو۔